ڈاکٹر مفتاح اسماعیل آئی ول بگن ود یو. ابھی معاشی اعتبار سے ہم کئی چیزوں کو کور کر رہے ہیں. آپ ضرور یہ فرمائیں کہ حکومت تو بہرحال کلیم کر رہی ہے کہ ہم نے تو کہاں سے کہاں ہم معیشت کو لے آئے, کس قدر ہم بہتری کی جانب گئے ہیں, خواہ وہ افراط زر ہو, خواہ وہ ڈسکاؤنٹ ریٹ ہو, ذرائع مبادلہ کے ذخائر ہوں, مطلب سو آن اینڈ سو فورتھ. بہت ساری کامیابیاں ہیں جو کہ حکومت سب سمجھتی ہے کہ انہوں نے بٹور لی ہیں ان اے ویری اسمال اسپین آف ٹائم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ آج ملک زیادہ اسٹیبل ہے بنسبت جو بھی پچھلے 3 سالوں سے دیکھا جائے تو آج اس سے زیادہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی آ گئی ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ بین الاقوامی تیل کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے یہاں پر پیٹرول سستا ہوا ہے, افراط زر کم ہوا ہے, اور افراط زر کم ہوا ہے تو شرح سود کم ہوا ہے. سوال یہ بھی ہے, 2 سوال ہیں اس میں کہ جو جب 12-13% پہلے بھی تھا, 3 سال پہلے بھی شرح سود تھی اور انفلیشن ریٹ بھی اتنا ہی تھا, تو اس کے بعد 38 کون لے کے گیا ہے؟ وہ بھی ان کی پچھلی گورنمنٹ میں, ان کی گورنمنٹ میں لے کے گئے. تو پھر اگر یہ آج یہ شادیانے بجا رہے ہیں کہ ہم نے افراط زر کم کر لیا یا ریزرو اسٹیبل کر لیے, بڑھائے تو نہیں ہیں, تو پھر کیا اس وقت انفلیشن پہ ان کو بلیم کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ سوال ہے. دوسرا یہ کہ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے. انہوں نے کہا تھا پچھلے بجٹ میں کہ ہم ٹیکس بیس کو وائڈن کریں گے, وہ نہیں کیا. تاجر دو اسکیم لائے, 3 ملین روپیز, 30 لاکھ روپے سارے سال میں جمع کیے. انہوں نے کہا تھا پینشن ریفارمز کریں گے, وہ نہیں کیا. انہوں نے کہا تھا ڈیوالو کریں گے منسٹریز کو, وہ نہیں کیا. انہوں نے کہا تھا کہ منسٹریز کو چھوٹا کریں گے یا اس کے اندر رائٹ سائزنگ کریں گے, وہ نہیں کی. انہوں نے کہا تھا کہ ایک وگرس فسکل اکارڈ بنائیں گے. انہوں نے ایک نام نہاد نیشنل فسکل اکارڈ بنایا ہے پروونشل کے ساتھ, لیکن آج تک ایگریکلچر ٹیکس نہیں جمع کر پائے. تو کون سا, انہوں نے نجکاری کا کہا تھا, وہ نہیں کر پائے. تو انہوں نے کہا تھا کہ قیمتیں کم کریں گے بجلی گیس کی, ناٹ جسٹ کہ جو فیول کی وجہ سے کم ہوتی ہے, وہ تو دنیا بھر میں اگر تیل سستا ہو جائے گا, LNG سستی ہو جائے گی تو ظاہر ہے کاسٹ کم ہو جائے گی. بٹ کیا فنڈامنٹل ریفارمز کیا, کیا ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاسز کو کم کیا ہے, کیا بل ریکوری بڑھائی ہے, وہ بھی نہیں کیا. نجکاری کرنی تھی ان کمپنیوں کی, وہ بھی نہیں کی. تو حکومت نے تو کوئی بھی قدم نہیں اٹھایا کہ جس سے ملک میں کہتے ہیں کوئی برے IPP سے جو کچھ معاہدے تھے وہ پھر ختم کیے ہیں, سسپینڈ کیے ہیں. وہ بھی ایکچولی ہم جانتے ہیں کہ کس حکومت نے کیا ہے. کس نے کیا ہے؟ وہ 90 پیسے بچے ہیں, اس سے بالکل بچے ہیں. 90 پیسے پر یونٹ, جی. اچھا, دیٹس اباؤٹ اٹ. ایگزیکٹلی. لیکن وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ کس نے کیا ہے, جو اب PI کی پرائیویٹائزیشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ ان کو تو پورا موقع تھا, یہ انہوں نے فیل ہوا. تو اس حکومت نے, جو پاکستان کے پاس ایک وقت کم ہے کیونکہ ہماری گورننس بری سے بری ہوتی جا رہی ہے اور دنیا ہم سے آگے نکلتی جا رہی ہے, اس حکومت نے ایک بہت قیمتی وقت قوم کا ضائع کیا ہے اس 1-1.25 سال میں. ٹھیک ہے, یہ حکومت میں رہے ہیں, ان کی شائع خرچیاں بڑھتی رہی ہیں, PSDP کے ایکسپنسز بڑھا دیے, MNAs MPS کو بہت سارے پروجیکٹس دے دیے, یہ سب کچھ انہوں نے کیا ہے. لیکن کابینہ کا سائز بھی کافی بڑا ہے. قوم کا وقت تو ضائع کیا نا. آج بھی میرے 2 کروڑ 70 لاکھ بچے جو اسکول کے باہر ہیں نا, اس کا تو انہوں نے کچھ نہیں کیا. آج بھی 57% پاکستانی بچہ یا اسٹنٹڈ ہے یا ویسٹڈ ہے, اس کا تو انہوں نے کچھ نہیں کیا. آج بھی 85 لاکھ سے پاپولیشن بڑھ رہی ہے, اس کا تو انہوں نے کچھ نہیں کیا. تو حکومت کے بہت سارے فیلیئرز ہیں ایکٹ نہ کرنے کی وجہ سے.